بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج غیر لفظی شرعی دلیل کے حوالے سے آخری سبق ہے۔ آج کے سبق میں ہم بتائیں گے کہ عقلاء کا جو طرز عمل ہے یا جسے سیرہ عقلائیہ کہا جاتا ہے، اس میں تقریر معصوم کیسے ثابت ہوتی ہے، معصوم اس کو کیسے امضا کرتے ہیں، اور سیرہ عقلائیہ کی جو دلالت ہے حکم شرعی پر وہ تقریر معصوم کے ذریعے کس شکل کی ہوتی ہے، اس کی کیفیت کا جو بیان ہے وہ آج کے سبق میں ہوگا۔ سب سے پہلے قرأت متن کرتے ہیں۔ وبهذا يتضح أن السيرة العقلائية لا تكشف عن البيان الشرعي كشف المعلول عن العلة، وإنما تدل على الحكم الشرعي عن طريق دلالة التقرير بالتقريب التالي، وهو أن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم نحو ممارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم يردع المعصوم عن السيرة مع معاصرته لها كشف ذلك عن الرضا بذلك السلوك وإمضائه شرعا۔ مثال ذلك سكوت الشريعة عن الميل العام عند العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردع المعصومين عن ذلك، فإنه يدل على أن الشريعة تقر هذه الطريقة في فهم الكلام، وتوافق على اعتبار الظهور حجة، وإلا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع ذلك الميل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي۔ وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بسيرة المتشرعة المعاصرين للرسول والأئمة علیہم السلام۔ عبارات ہم نے قرأت کر لی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ غیر لفظی شرعی دلیل کے دو اہم ترین مصداق ہیں، ایک مصداق فعل معصوم ہے اور دوسرا مصداق تقریر معصوم ہے۔ فعل معصوم پر بحث مکمل ہو چکی ہے، تقریر معصوم کے حوالے سے بحث جاری ہے۔ تقریر معصوم کے حوالے سے ہم نے تعریف بیان کر دی کہ معصوم کے سامنے کوئی بھی فعل انجام پائے اور وہ اسے نہ روکیں تو اس کو تقریر معصوم کہتے ہیں، البتہ روکنے کی پوزیشن میں ہوں۔ تقریر معصوم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شخصی افعال ہیں، یعنی تقریر معصوم دو طرح کے افعال کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ایک وہ ہیں جو افعال شخصیہ ہیں، جیسے ایک شخص ہے جو مسح کرتا ہے اور خاص انداز میں کرتا ہے جو متعارف نہیں ہوتا، تو معصوم اس کو کچھ نہیں کہتے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ راضی ہیں اور یہ مسح بھی صحیح ہے۔ اسی طرح دوسرے جو تقریر معصوم ہے وہ سیرہ عقلائیہ کے حوالے سے ہے، سیرت عقلائیہ کے حوالے سے۔ پھر ہم نے سیرہ عقلائیہ کی بھی وضاحت کر دی تھی، آج اسی کو تھوڑا مزید واضح کرتے ہیں کہ سیرہ عقلائیہ اور سیرت متشرعہ کا فرق کیا ہے، اور سیرت عقلائیہ میں کیسے جو ہے وہ کاشفیت موجود ہوتی ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں فرق کی طرف۔ سیرت عقلائیہ اور سیرت متشرعہ میں فرق کیا ہے؟ جو سیرہ عقلائیہ ہے اس کا جو وجود ہے وہ شریعت کے مرہون منت نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ ہم گزشتہ سبق میں بھی کسی انداز میں اشارہ کر چکے ہیں کہ شریعت نے سیرہ عقلائیہ کو وجود میں نہیں لایا ہوتا، بلکہ عقلاء کے اپنے فوائد و منافع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ بعض افعال کو انجام دیتے ہیں اور بعض چیزوں کو اعتبار کر لیتے ہیں، بعض
قراردادوں کو وہ امضا کر لیتے ہیں، ایک قسم کا توافق جمعی حاصل ہو جاتا ہے۔ لہذا شریعت یہاں پہ کیا کرتی ہے، یا دیکھتی ہے کہ یہ جو قراردادیں ہیں یہ اس کے جو ملاکات اور معیارات ہیں شرعی طور پر اس کے تحت پورے اترتے ہیں تو وہ انہیں امضا کر دیتی ہے، اگر پورے نہیں اترتے تو وہ اسے رد کر دیتی ہے۔ لہذا خود سیرہ وقلاء کی تکوین میں شریعت کا کوئی کردار نہیں ہوتا، جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس سیرہ متشرعہ یا سیرہ اہل شرع ہے، یعنی یہ اہل شرع جو کہ شریعت کے پیروکار ہیں ان کی جو خاص سیرت ہے وہ کیا ہوتی ہے، مولود شریعت ہوتی ہے، اس کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، صرف اہل شرع کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا خاص انداز میں جس طرح ہم 5 وقت میں پڑھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا پیشہ ہے، یہ مسیحی نہیں کرتے، یہ بدائی نہیں کرتے، یہ یہودی بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ جو سیرت اہل شرع ہے یہ مولود شریعت ہے، جبکہ جو سیرہ وقلاء ہے وہ عمومی ہے، وہ سب کرتے ہیں۔ خرید و فروخت ایک سیرہ وقلاء کے تحت ہوتی ہے، دیگر معاملات جو ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں۔ ملک چلانے کے مثلا جو طریقے ہیں مختلف، یہ سارے مثلا عقلائی سیرت کے تحت چل رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا جو سیرہ اہل شرع ہے کیونکہ وہ مولود شریعت ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پہ کشف انی کے ذریعے حکم پر دلالت وجود میں آتی ہے۔ کشف انی یعنی معلول کے ذریعے علت تک پہنچنا۔ معلول کیا ہے؟ مثلا فعل ہے جو اہل شریعت انجام دے رہے ہیں کسی بھی موضوع کے حوالے سے۔ مثلا نماز جو ہے وہ یوں پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بیان نہیں آتا لیکن مسلمان سارے ہی کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ یہی سیرت جو ہے وہ کیا ہے؟ کاشفیت رکھتی ہے کہ ایک حکم پیچھے موجود تھا۔ اسی طرح باقی مثالیں کہ وضو کا طریقہ ہے یا نماز کے جو طریقہ کار ہے یا جو 5 وقت میں نماز پڑھنا ہے یا جو مساجد ہیں ان کا بنایا جانا، البتہ ان سب پہ عوامر موجود ہیں شریعت کی طرف سے۔ ہم فرض یہ کر رہے ہیں کہ بعض چیزیں ہیں جن پہ عوامر شریعت موجود نہیں ہیں لیکن وہ مسلمانوں کے ابتدا ہی سے معصوم کے زمانے سے ہی وہ کام چلا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پیچھے کوئی حکم موجود تھا۔ لہذا کشف انی موجود ہوتا ہے، یعنی یہ معلول ہے اور شریعت کا حکم ایک اس کی علت ہے اگرچہ وہ ہم تک نہ بھی پہنچا ہو۔ جبکہ سیرت عقلائیہ میں ایسا کشف موجود نہیں ہوتا، سیرت عقلائیہ میں ایسا کشف نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ معلول ہی نہیں ہے۔ جب وہ معلول نہیں ہے شرعی بیان کا تو پھر اس میں علت کا کشف کیسے ہوگا؟ اس کی علت خود عقلائی جو فوائد و منافع ہیں ان کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، لہٰذا اصلاً اس کے اندر علت کی کاشفیت موجود نہیں ہوتی، یعنی علت سے مراد حکم ہے۔ بس اب ہم کیسے حکم شرعی تک پہنچیں گے سیرہ عقلائیہ کے ذریعے؟ یعنی کیسے ہم کہیں گے کہ شریعت نے بھی اس کو جواز فراہم کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار تقریر معصوم ہے۔ وہ یوں ہے کہ سیرہ عقلائیہ جب معاصر معصوم ہو، معصوم کے زمانے میں ایک سیرت رائج ہو جائے اور معصوم کی طرف سے ممنوعیت صادر نہ ہو، معصوم اس کو منع نہ کریں، منع نہ کرنا خود امضا اور رضامندی سے کاشف ہے۔ منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ معصوم اس سے راضی ہیں، معصوم اس کو امضا کر رہے ہیں، کیونکہ اگر معصوم اس سے راضی نہ ہوتے، اگر شریعت اس سے راضی نہ ہوتی تو اس کو روک دیتی۔ جیسے ربا ہے، ربا کو معصوم نے روک دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ عقلاء انجام دے رہے تھے، عقلاء اس میں اس کو عادی سمجھ رہے تھے، نارمل سمجھ رہے تھے، لیکن ربا کو شریعت نے آ کر روک دیا۔ لہٰذا خود منع نہ کرنا امضا اور رضامندی سے کاشف ہے۔
مثال دیتے ہیں جیسے ظہورات کلام ہے، ظہورات کلام کو اخذ کرنا شریعت میں جائز ہے، اس لیے کہ عقلاء پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں، کلام کے ذریعے، ظہور کے ذریعے ایک دوسرے سے تفہیم و تفاہم کر رہے ہیں، تو یہاں پہ شریعت نے نہیں روکا، بلکہ شریعت نے اسی کو خود بھی انجام دیا ہے، یعنی ظہورات کلام کے ذریعے خود تکلم کیا ہے، اپنے بیانات کو مستند کیا ہے، لہٰذا روکنا بھی اپنی جگہ موجود ہے، نہ روکنا بھی موجود ہے، خود اس میں انوالو بھی ہے، شریعت نے خود یہ کام کیا بھی ہے کہ ظہورات کلام کے ذریعے اپنے مفاہیم کو پہنچایا ہے۔ لہذا سیرہ عقلائیہ کے ذریعے کشف حکم کا پروسیجر اور جو مرحلہ بندی ہے وہ یہی ہے جو عرض کر دی کہ سیرہ عقلائیہ کو معاصر معصوم ہونا چاہیے، اور معصوم کی طرف سے ممنوعیت صادر نہ ہو تو یہ منع نہ کرنا امضاء اور رضامندی سے کاشف ہے۔ اب چلتے ہیں وضاحت متن کی طرف۔ وَبِهَذَا يَتَّضِحُ أَنَّ السِّيرَةَ الْعُقَلَائِيَّةَ لَا تَكْشِفُ عَنِ الْبَيَانِ الشَّرْعِيِّ كَشْفَ الْمَعْلُولِ عَنِ الْعِلَّةِ، اسی سے واضح ہوتا ہے، کس سے واضح ہوتا ہے؟ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ سیرہ عقلائیہ معلول و مولود شریعت نہیں ہوتی، جبکہ سیرہ متشرعہ مولود شریعت ہوتی ہے۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ سیرہ عقلائیہ جب مولود شریعت نہیں ہے تو وہ کاشف از بیان شرعی بھی نہیں ہے۔ کیسی کاشفیت؟ اس کی نوعیت یہ ہے، کشف المعلول عن العلہ، ایسی کاشفیت جیسی معلول کی کاشفیت ہوتی ہے علت سے، جس کو کشف انی کہا جاتا ہے۔ سیرہ عقلائیہ کشف انی نہیں رکھتی، سیرہ عقلائیہ بما ہم عقلاء وہ اس بات سے کشف نہیں کرتی کہ یہ وہاں سے پیدا ہوئی ہے کہ معصوم نے کہا ہے، شریعت نے کہا ہے، اس لیے کہ ہم نے بتایا اس کی وجوہات اصلاً شرعی نہیں ہوتی، اس کو شریعت وجود میں نہیں لاتی، لہٰذا ایک سیرت کا موجود ہونا شرعی حکم سے وابستہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اندر کاشفیت بھی نہیں ہے۔ بلکہ اب بتا رہے ہیں کہ دلالت حکم پھر کیسے ہوتی ہے اس سیرہ کے اندر، کہتے ہیں یوں ہوتی ہے، وَإِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ عَنْ طَرِيقِ دَلَالَةِ التَّقْرِيرِ، تقریر معصوم کی دلالت کے ذریعے یہ حکم شرعی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ تقریر معصوم دال بر حکم شرعی ہے، حکم شرعی پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ یہ سیرہ بما ہی سیرہ۔ کہتے ہیں کیسے دلالت کرتا ہے؟ بالتقریب التالی، اس بیان کے ذریعے، تقریب یعنی بیان، اس بیان کے ذریعے۔ وَهُوَ أَنَّ الْمَيْلَ الْمَوْجُودَ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ نَحْوَ سُلُوكٍ مُعَيَّنٍ يُعْتَبَرُ قُوَّةً دَافِعَةً لَهُمْ نَحْوَ مُمَارَسَةِ ذَلِكَ السُّلُوكِ، کہتے ہیں کہ یوں ہے کہ ایک میل موجود ہے عقلاء کے ہاں، ایک رجحان موجود ہے، میل یعنی رجحان، ایک رجحان جو عقلاء کے ہاں موجود ہے ایک خاص رفتار اور خاص طرز عمل کے حوالے سے، یعتبرو، یہ جو رجحان ہے یہ قوت دافعہ شمار ہوتی ہے کہ ان کو اکساتی ہے، ابھارتی ہے، دافعۃ لہم یعنی قوۃ دافعۃ لہم، یعنی ایک ایسی قوت شمار ہوتی ہے جو ان کو ابھارتی ہے کہ وہ ایک فعل کو انجام دیں۔ مثلا معاہدات کا امضاء کرنا یہ ایک عقلائی فعل ہے، معاہدات کو پورا کرنا۔ یہ کیوں انہوں نے کیا؟ اس لیے کہ ان کے منافع اسی میں چھپے ہوئے ہیں، اگر معاہدوں پہ عمل نہ ہو تو پھر کیسے دنیا کا نظام چلے گا؟ لہٰذا یہ ایک فعل موجود ہے اور اس کے پیچھے عقلائی رجحانات موجود ہیں، اور یہ باعث بنتے ہیں کہ عقلاء یہ کام کو انجام دیں۔ یہاں تک تو کوئی دلالت نہیں ہے حکم شرعی پر۔ اب یہاں سے دلالت حکم شرعی سے شروع ہوتی ہے۔ فَإِذَا سَكَتَتِ الشَّرِيعَةُ عَنْ ذَلِكَ الْمَيْلِ، جب اس رجحان کے بارے میں شریعت سکوت اختیار کرتی ہے، وَلَمْ يَرْدَعِ الْمَعْصُومُ عَنِ السِّيرَةِ مَعَ مُعَاصَرَتِهِ لَهَا، اور معصوم اس سیرت سے نہیں روکتے بائیں کہ وہ معاصر ہیں، باوجود اس کے کہ وہ معاصر ہیں، لہا اس سیرت عقلائیہ کے، کشف ذلك عن الرضا بذلك السلوک، یہی سکوت کاشف ہے، ذالک یعنی سکوت کاشف ہے اس بات سے کہ وہ راضی ہیں
بذالک السلوک، اس طرز عمل پر راضی ہیں، وکشف ذالک عن امضائہ شرعا، وہ کاشف ہے اس بات سے کہ شریعت نے اس کو امضاء کیا ہے۔ مثال دیتے ہیں، مثال ذالک السکوت الشریعت عن المیل العام عند العقلاء نحو الاخذ بظہور کلام المتکلم، کہتے ہیں جس طرح سے شریعت نے سکوت اختیار کیا ہے اس عمومی رجحان کے حوالے سے جو عقلاء کے ہاں پایا جاتا ہے، اس بات کی طرف کہ وہ اخذ کرتے ہیں ظہور کلام متکلم کو، متکلم کے کلام کے ظہورات کو وہ اخذ کرتے ہیں، اس کے اوپر اپنے نتائج مترتب کرتے ہیں۔ سکوت الشریعہ وعدم رد المعصومین عن ذلک، کہ شریعت نے سکوت کیا ہے اس میل عام سے، اور معصومین نے، یہ عطف تفسیری ہے، سکوت کی تفسیر کر رہا ہے کہ کیسے شریعت نے سکوت کیا، وہ یوں سکوت کیا ہے کہ عدم رد المعصومین عن ذالک، کہ معصومین نے اس سے نہیں روکا۔ رد کہتے ہیں روکنے کو، الرد المنع والانزجار، کسی بھی چیز سے روکنے کو، الزجر یعنی منع کرنے کو کہتے ہیں ردع کرنا، تو معصوم نے ان سے نہیں روکا۔ یہی نہ روکنا دلالت کرتا ہے فإنه يدل على أن الشریعة تقر هذه الطریقة، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت نے اسی طریقے کو امضاء کیا ہے، اقرار کیا ہے، اس کو رسمیت بخشی ہے، فی فہم الکلام، کلام کے سمجھنے میں، وتوافق على اعتبار الظہور حجتا، اور شریعت موافق ہے، تو قرو کے اوپر عطف ہے، شریعت موافق ہے اس بات کے کہ ظہور کو معتبر قرار دے، حجت یعنی ظہور کو شمار کرے، حجت شمار کرے، ظہور کو حجت شمار کرنے کے اوپر موافق ہے۔ وَإِلَّا، اگر موافق نہ ہوتی، وَإِلَّا یعنی اگر موافق نہ ہوتی، وَإِلَّا یعنی لم توافق علی ذالک لمنعت الشریعۃ عن الانسیاق مع ذالک المیل العام، اگر موافق نہ ہوتی تو شریعت ضرور روکتی، لا میں تاکید ہے، لمنعت الشریعہ ضرور روکتی شریعت عن الانسیاق، کہ آپ ہمراہی کریں، ہمراہی کرنے سے، مع ذالک المیل العام، اس عمومی رجحان کے ساتھ جیسے ربا میں روکا ہے، وردعت عنہ فی نطاقہ شرعی، اور اپنے شرعی دائرے میں اس سے روک لیتی، اپنے پیروان شریعت کو روک لیتی کہ آپ نے کم از کم اس کے قریب نہیں جانا۔ اب جب کہ نہیں روکا تو یہ دلیل ہے کہ شریعت عقلاء کے ساتھ ہمراہ ہے۔ وبهذا يمكن أن نستدل على حجية الظهور بالسيرة العقلائية إضافة إلى استدلالنا سابقا عليها بالسيرة المتشرعة، کہتے ہیں یوں، یہ ایک فری بحث ہے، یہ جو پیراگراف ہے یہ ایک فری بحث ہے کہ ہم نے حجیت ظہور کے اوپر کیا کیا تھا، پہلے سیرہ متشرعہ سے استدلال کیا تھا، اب ہم سیرہ عقلائیہ سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ یہی بیان جو ابھی ہم نے مثال میں دیا ہے، اسی بیان کے ذریعے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظہورات کلام حجت ہیں۔ یہ ایک اصولی بحث تھی نا، گزر چکی ہے کہ ظہورات کلام حجت ہیں، ظہور حجت ہے۔ ہم نے وہاں پہ سیرہ متشرعہ کی مثال دی تھی، سیرہ متشرعہ کے ذریعے استدلال کیا تھا۔ یہاں پہ کہتے ہیں یہ جو اب ہم نے بیان کیا ہے، اس کے ذریعے ہم علاوہ بر اس استدلال کے جو سیرہ متشرعہ کے ذریعے کیا تھا، اب ہم سیرہ عقلائیہ کے ذریعے بھی استدلال کر سکتے ہیں، اسی بیان کے ذریعے، یعنی وبہذا، اسی وجہ سے ممکن ہے کہ ان نستدل علی حجیت الظہور، کہ ہم حجیت ظہور پر استدلال کریں سیرہ عقلائیہ کے ذریعے، اضافتاً یعنی علاوہ بر اس استدلال کے، کہ جو الی استدلالنا، کہ جو ہم نے کیا تھا سابقاً، علیہا یعنی علی حجیت الظہور، ہم نے استدلال کیا تھا بسیرت المتشرعہ، سیرہ متشرعہ کے ذریعے، المعاصرین للرسول والائمہ علیہم السلام، ہم نے کہا تھا کہ معصومین یعنی پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ اور ائمہ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے وہ ظہور پر عمل کرتے تھے اور انہیں نہیں روکا گیا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی آگے تمام عقلاء ظہور پر عمل کرتے تھے اور شریعت نے اسے نہیں روکا۔
جب شریعت نے اسے نہیں روکا تو اس سے پتہ چلے گا کہ شریعت کے مورد امضاء ہے۔ یہ بحث یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ غیر لفظی شرعی دلیل کی بحث یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، تو ہم ایک خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں۔ بحث کا آغاز فعل معصوم سے ہوا تھا، اور ہم نے بتایا کہ فعل معصوم کی جو دلالت ہے وہ قول معصوم کے مقابل میں حد اقلی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی فعل معصوم کی طرف سے انجام پائے تو یہی انجام پانا اس کے جواز کی دلیل ہے، یعنی وہ فعل جائز تھا، انجام پانا جواز کی دلیل ہے۔ اسی طرح اگر ترک کر دیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ واجب نہ تھا، عدم وجوب کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ فعل عبادی بھی ہو، یعنی اس کے اندر طاعت کا اور عبادت کا قصد موجود ہو، تو وہ مطلوبیت اور رجحان پر بھی دلالت کرتا ہے۔ یہ فعل کی دلالت تھی۔ اس کے بعد ہم نے تقریر کی بحث کی۔ تقریر یعنی امضاء شارع، امضاء معصوم، اور شریعت نے کسی بھی فعل سے نہ روکا ہو تو یہ اس کے امضاء کی دلیل ہے اگر روکنے کی پوزیشن میں ہو۔ پھر ہم نے بتایا کہ کچھ شخصی افعال ہوتے ہیں جو کہ اگر معصوم کی طرف سے اس کے اوپر رد جاری نہ ہو تو وہ امضاء شمار ہوتے ہیں۔ دوسرے سیرہ عقلائیہ ہے، اور یہ بھی امضاء کی دلیل ہے کہ اگر سیرہ عقلائیہ جاری ہے اور معصوم اس سے نہیں روکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معصوم اس پہ راضی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔